سلسلہ شروع کیا تھا صالحات کا تذکرہ، اسلام کی عظیم خواتین کا۔ کل قسط نمبر 1 جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، آج قسط نمبر 2 میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیوی اور تمام امت کی ماں ہے۔ ان کے والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموس بنت عمر ہے۔ یہ بھی قریشی خاندان کی بہت ہی نامور اور معزز عورت ہیں۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے بیاہی گئی تھیں اور اسلام کی شروعات ہی میں یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت بھی کر چکے تھے، لیکن جب حبشہ سے واپس ہو کر دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد دن رات مغموم رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خویلد بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی دیانتدار اور وفاشعار خاتون ہیں اور بے حد خدمت گزار بھی ہیں۔ آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مخلصانہ مشورہ کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا، اور یہ عمر بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں، اور جس صالحانہ محبت و عقیدت کے ساتھ وفاداری و خدمت گزاری کا حق ادا کیا، ان کا بہت ہی شاندار کارنامہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھ کو یہ حرص نہیں ہوتی تھی کہ میں بھی ویسی ہی ہوتی، مگر میں سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمال صورت اور حسین سیرت کو دیکھ کر یہ تمنا کیا کرتی تھی کہ کاش میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوتی۔ یہ اپنی دوسری قسم کی خوبیوں کے ساتھ بہت فیاض اور اعلیٰ درجے کی سخی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اس تھیلے کو دیکھ کر کہا کہ واہ بھلا، کھجوروں کے تھیلے میں کہیں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین کو گھر میں بلا کر بانٹ دیا اور تھیلا خالی کر دیا۔ امام بخاری اور امام ذہبی کا قول ہے کہ 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن واقدی اور صاحب اکمال کے نزدیک ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے، مگر علامہ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں ان کی وفات کا سال 55 ہجری شوال کا مہینہ لکھا ہے۔ ان کی قبر مدینہ منورہ میں قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ غور کرو کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو غلط کیا اور کس طرح کا شانہ نبوت کو سنبھالا کہ قلب مبارک مطمئن ہو گیا، اور پھر ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر ڈالوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنی باری کا دن کس خوش دلی کے ساتھ اپنی سوت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ پھر ان کی فیاضی اور سخاوت بھی دیکھو، درہموں سے بھرے ہوئے تھیلے کو چند منٹوں میں فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک درہم بھی نہ رکھا۔